چونکہ آپ قانون کی بات کر رہے تھے تو 4 مختلف کیسز میں اسلام آباد پہنچے آج بالآخر جناب عمران خان صاحب. اب اس وقت تک تو جو مقدمے عمران خان صاحب پر چل رہے ہیں یا بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، بعض تو بالکل عجیب و غریب ہیں، عجیب پھسپھسے بے سر و پا سے. لیکن اب یہ مقدمے بنانے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو الجھا رہے ہیں، وہ ان کو پھنسا رہے ہیں. نہیں، الجھنے کی بجائے جس طریقے سے عوام ان کو وہ استقبال کر رہی ہے، وہ جلوس، وہ ان کی سیاسی مہم چل پڑی ہے. نہیں، وہ تو ان کو ادر وے اراؤنڈ فائدہ ہو رہا ہے. اور وہ جب جاتے ہیں ایک جلوس چلتا ہے. نہیں، نہ صرف جلوس چلتا ہے، میڈیا کی توجہ آتی ہے، سوشل میڈیا پہ صارفین ایکٹیو ہوتے ہیں، ساری خبریں مائنس ہو جاتی ہیں. خان صاحب کی انٹری، خان صاحب کا ایگزٹ، خان صاحب کی ایک جھلک، خان صاحب کا استقبال، وہ دکھایا جاتا ہے. کوئی مہم چل رہی ہوتی ہے انتخابی، بغیر کسی پیسے کے، انہیں خوش ہونا چاہیے. ٹی وی کے سکرینیں جو ہیں ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو گویا یہ حکومت جو ہے ان کو کریڈٹ دینا، اس سے زیادہ ان کی خدمت کر نہیں سکتی. یہ خان صاحب یہ جملہ کہہ بھی دیں گے آنے والے 1-2 دنوں میں. اس لیے یہ حکومت وہ سمجھ رہا ہے کہ خان صاحب کو جج کر رہے ہیں. اور جب یہ حکومت آتی ہوئی ہے سامنے تو ایک بجھے سے چہرے نہیں، اور یہ جی کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، یہ بڑا لاڈلا ہے جی، ریلیف تو ملے گا، یہ بڑا چہیتا ہے. کیا کوئی غیر قانونی ریلیف ہے سر؟ نہیں، مجھے ہمیں سے غرض نہیں ہے غیر قانونی ہے یا قانونی ہے. یہ فیصلہ عدالت کا کام ہے. کیونکہ اگر فریق مقدمہ جو مقدمہ درج کراتا ہے اگر اسی کو جج بنا دیا جائے تو انصاف کی تو مٹی پلید ہو گئی. البتہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں جس طرح انٹری ہوئی ہے کارکنوں کی، اس پر رانا صاحب بڑے نالاں دکھائی دیے ہیں. اور جو توشہ خانہ کیس تھا اس پر فرد جرم عائد ہونا تھی، التوا مانگا، اس پہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں ضمانت انہوں نے نہیں کروائی. حسیب ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج سارا دن خان صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگے ہیں. اب کرتے ہیں بات ان سے. ایک بات بنیادی سمجھ لیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں نا اور سیاسی رہنما، ان کے ساتھ ان کی فتح اور شکست جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا اہم جملہ آپ نے کہا ہے. شیخ مجیب آپ الرحمان، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں فتح یا شکست کا تعین ہوتا ہے، کسی اور ایوان میں نہیں ہو سکتا. ہاں جی، وہ شیخ مجیب الرحمان اگر ہونا ہوتا تو بھٹو صاحب کو بھی ہو چکا ہوتا. بھٹو صاحب تو پھر دیکھیں نا بیچارے اللہ میاں کے پاس تو پہنچ گئے نا، مگر ان کی سیاست تو جاری ہے. باقی ہے نا. لیکن ایک بات سن، اب پھر اس کے اثرات بھی ہوتے. شیخ مجیب الرحمان پر اگرتلہ سازش کیس ہوا. اب وہ بڑا ایک مضبوط کیس تھا اور بڑی ایک سٹرونگ ایویڈنس. اب تو انڈیا بھی ماننے لگ پڑا اس کو. ان کو پیشی پر جب تاریخ پہ لایا جاتا تھا نا ٹریبیونل کے سامنے، تو اسی طریقے سے ان کا جلوس بنتا تھا. اور وہ جو مقدمہ تھا نا ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافے کا سبب بن گیا. اب مقدمے کے میرٹس جو ہیں ان سے وہ ختم، لیکن جس طریقے سے لایا گیا، جس طریقے سے وہ پیش ہوتے رہے، جیسے ان کا استقبال ہوتا رہا، جی، یہ بالکل بہت اہم بات ہے. یہ جو ہے وہ مقدمے بھول گئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کتاب قانون میں. بھٹو صاحب پر جو مقدمہ بنا تھا 900 صفحے کا فیصلہ کسی نے پڑھ کے نہیں دیکھا. بالکل نہیں. میں نے اس کا اگرچہ اردو ترجمہ بھی چھاپا، اپنے ہفتہ روزہ میں پورا ایڈیشن چھاپا کہ لوگ اس کو پڑھ لیں. نہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک خان صاحب کو یہ تو اتنی میرا خیال ہے اربوں روپے کی اشتہاری مہم چلاتے تب بھی یہ فائدہ نہ ہوتا. جب اس کے لیے تو لمبی چوڑی کیمپین، ایڈورٹیزرز، اسٹریٹجسٹ اور کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہائر کرنے پڑتے کہ کیسے یہ آپٹکس لگائے جائیں کہ خان صاحب ہر جگہ دکھائی دیں. اور اس دور میں جبکہ خان صاحب کو دکھانا بھی مشکل ہے کیونکہ گورنمنٹ کسی اور کی ہے. تو وہ ابھی غالب نے کہا تھا نا کیا کہ وہ تیرے اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں، کہ اس وقت جب قید ہوتے تھے تب بھی کہتے تھے کہ اپنا گزارا خود کرو. تو بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب حکومت کے خرچے پہ ان کی سیاست پل رہی ہے اور اس کے تیور جو ہیں بدل رہے ہیں. اور مقدمے، یہ مقدمہ وہ مقدمہ، بھائی کوئی سنجیدہ مقدمات جو ہیں وہ 1-2 بھی ہو تو کافی ہوتا ہے. چلیے، بہرحال خان صاحب کو مبارک ہو کہ انہیں ریلیف مل رہا ہے، ضمانت پر ضمانت ہے اور ان کا استقبال بھی شاندار ہو رہا ہے. شامی صاحب نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ اصل میں تو یہ ان کی مفت میں انتخابی مہم ہے. حسیب صاحب یہ بتائیں، یہ نواز شریف صاحب ہے نا، سزا ہو گئی، ان پہ سیاست کی پابندی لگا دی گئی، سپریم کورٹ نے ان کی صدارت ختم کر دی، ان کے بارے میں بے سروپا ریمارکس دے، سارا کچھ ہوا، سب کچھ ہوا.
اقتدار کے ایوان سے نکلے, بیمار ہوئے, لندن چلے گئے, وہاں بیٹھے ہیں نا جا کے. سیاست ختم ہوئی ان کی؟ نہیں, سیاست تو ختم نہیں ختم ہوئی. بس سیاست تو یہی فیصلہ ہونا کمی ہے. بیشی ضرور آئی ہے, اب ان کی کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے نا, کمی بیشی کا معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور اب آج ہماری مریم جو ہیں وہ جلسے کر رہی ہیں اپنے باپ کے نام پر, اور کہہ رہی ہیں کہ کنونشن ہے سر, جلسے نہیں. ہاں کنونشن ہے, کارکنوں کو گرما رہی ہیں ابھی, اور کہہ رہی ہیں کہ پہلے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, میں نے تو آپ کو کل کہا تھا, اس کا ازالہ ہو, پلڑے جو ہے نا برابر کرنا چاہتی ہیں, ازالہ ہو, پھر وہ کارروائی ایسی ان کے خلاف ہو, اور پھر الیکشن ہم کروائیں گے, پھر الیکشن ہو. تو بات یہ ہے, شاعری تو اچھی ہے اور آرزویں بھی اچھی ہیں, لیکن آرزوؤں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں.